بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب دوم کے حصہ بے عبادات میں سے حج اور قربانی کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو حج کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتی ہوں۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادات انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک بار فرض ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا معنی ہے حیثیت۔ حج اس اعتبار سے ایک جامع عبادت ہے۔ جامع کا معنی ہے یکجا کرنے والی عبادت۔ یہ بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے اور یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کے مناسک میں احرام باندھنا، منا جانا، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا اور سعی کرنا وغیرہ شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حج کے مناسک میں سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اس کے بعد منا میں قیام۔ عزیز طلباء و طالبات، منا حدود حرم کا حصہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے مقدس شہر کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ منا کے معنی بہنا ہے، چونکہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور ان کا خون بہتا ہے، اس لیے اس جگہ کو منا کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب اس جگہ کو منا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حجاج یہاں 8، 10، 11، 12 اور بعض 13 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں، اس مناسبت سے اسے منا کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مزید جانیے، منا میں ہر سال حج کے دوران خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں حجاج کرام قیام کرتے ہیں۔ اسے خیموں کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، وقوف عرفات میں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں۔ یہ عمل مناسک حج میں دوسرا عمل ہے اور اسے روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں انجام دیا جاتا ہے۔ مزدلفہ۔ عزیز طلباء و طالبات، حج سے متعلق ایک کھلی جگہ ہے۔ یہ منا کے جنوب مشرق میں منا اور عرفات کے درمیان میں واقع ہے۔ ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے یہاں آتے ہیں اور رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں۔ یہاں ہی شیطانوں یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حجاج کرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو پتھر کے جن 3 ستونوں کو باری باری کنکر مارتے ہیں، ان کو جمرات یا جمار کہا جاتا ہے۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ منا میں 3 مشہور مقام ہیں جہاں اب دیوار کی شکل میں بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ان 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی۔ عزیز طلباء و طالبات، قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، حلق کرنا۔ حج و عمرہ سے متعلق 2 اسلامی اصطلاحات ہیں۔ حاجی جب تمام فرائض سے فارغ ہو جاتا ہے تو آخر پر مرد اپنے پورے سر کے بال منڈواتے ہیں یا سر کے 1/4 حصے کے بال کم از کم 1 انچ جتنے کٹواتے ہیں۔ یہ ہر مرد حاجی پر واجب ہے۔ طواف کرنا۔
مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبہ کے گرد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ لغوی طور پر طواف کے معنی گھومنا اور چکر لگانا ہے۔ سعی کرنا، دوران حج صفا اور مروہ پہاڑوں پر چڑھنے اور مخصوص انداز میں ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے اسے مسعی کہتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حج کا رکن ہے۔ حج و عمرہ میں سعی کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والا حلق و تقصیر کراتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حلق و تقصیر کا مطلب ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ حج اور عمرہ کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سنت کا معنی طریقہ یا راستہ ہے اور مستحب ایسا عمل جس کے کرنے والے کو ثواب ہو اور نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا دونوں عمروں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور مقبول حج کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور ایسا حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ حج کرنے کا مختصر طریقہ۔ حج کرنے والا 8 ذو الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد احرام باندھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما، اور تلبیہ کے درج ذیل الفاظ بلند آواز میں ادا کرے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے منی کے لیے روانہ ہو جائے، ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے اور 9 ذو الحجہ کو نماز فجر کے بعد منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو۔ مغرب تک عرفات میں قیام کرے اور دعا مانگے۔ غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ پیدل جانا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھے، رات مزدلفہ میں گزارے، رمی کے لیے کنکریاں چنے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد منی کی طرف روانہ ہو۔ جب خوب روشنی پھیل جائے تو جمرہ عقبہ کو رمی کرے۔ جمرہ عقبہ کا معنی ہے بڑا شیطان، اور رمی کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے۔ سر منڈوانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ پھر قربانی کے دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہو گئے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف مزدلفہ حج کی سعی اور رمی جمرات جیسے مناسک کی ادائیگی واجب ہے۔ آخر میں الوداعی طواف کرے، اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرے اور وہاں 8 یا 9 دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متواتر 40 نمازیں پڑھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم نے حج کا مختصر اور مکمل طریقہ پڑھا ہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اضافی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ حج سے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کیسی عبادت ہے؟ جواب: حج ایک جامع عبادت ہے۔ یہ بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے، اور یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ جواب: وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اور کتنے عمرے ادا فرمائے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔
عزیز طلبہ طالبات، آپ نے باب دوم کے حساب عبادات میں سے حج اور قربانی میں سے حج کو اچھے سے ذہن نشیں کرنا ہے، اس کے اضافی سوالات کو ذہن نشیں کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔